آپ صحابہ کو کہنا چاہتے تھے کہ من ہن تواڈے کول شرک دا ڈر کوئی نہیں، دنیا کی محبت کہیں نہ تم کو، آپ ڈرانا چاہتے تھے کہ دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، ورنہ آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اب میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی۔ اٹھاؤ، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، حدیث پیش کر رہا ہوں، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے بتوں کی پوجا شروع نہ کر دیں۔ چلیے، آپ کہتے ہیں آپ نے کہا مجھے شرک کا ڈر نہیں ہے، اور یہ حدیث جو آ گئی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے بت پوجنے لگ جائیں گے۔ بت تو خطرہ نہیں تھا؟ اگر خطرہ نہیں تھا، اگر خطرہ نہیں تھا تو میرے پیارے پیغمبر نے انتقال کے ٹائم کیوں کہا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے۔ اور آپ نے امت کو یہ کیوں کہا لا تجعلوا قبری عیدا، اوے میری امت کے لوگوں میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنا۔ تو وہ بت جو پوجتے تھے نا، وہ بت کسی شخصیت کے نام پہ ہوتے تھے جی، اتنے کملے نہیں سن بھی پتھر پوجتے ہیں، پھر انہیں پوجنا چاہیے تھا سنگ مرمر، زمرد، قیمتی پتھر، پہاڑ پوجنے چاہیے تھے، پہاڑ۔ اور لوگوں وہ ایک پتھر اٹھا کے لاتے، اس کی ایک مورت بناتے، کس کے نام کی؟ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، لات، منات، عزا، اس کے نام کی مورت، شکل، تصویر، صورت بناتے۔ بندیالوی کہتا ہے آج تک کسی بت کی پوجا نہیں ہوئی، اور آج تک کسی قبر کی بھی پوجا نہیں ہوئی۔ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، کسی قبر کی پوجا نہیں ہوئی۔ کوٹ فرید روڈ پہ جاؤ، بڑی قبریں ہیں، پوجی جا رہی ہیں؟ کوئی نہیں۔ کوئی قبر پوجتا ہے؟ قبر پوجتا ہے؟ نہ، ہمیشہ پوجا پاٹ ہوئی ہے شخصیت کی، جس شخصیت کے نام پر بت بنایا گیا، اور جو شخصیت قبر میں کیا ہوئی اس کی پوجا ہوتی۔ وقت چونکہ بڑا مختصر ہوتا ہے، میں دوسرے اشکال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے علماء کہتے ہیں، اور ہمارے عوام نے اسے پلے باندھ لیا، کہ اللہ کو براہ راست ہم نہیں پکار سکتے۔ ہم کیسے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہم گناہگار ہیں، ہم روسیا ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ انہوں نے مثال سمجھائی لوگوں۔ بغیر سیڑھی کے کوئی بندہ چھت پہ جا سکتا ہے؟ تو اللہ ہو گیا چھت کی طرح، بزرگ ہو گئے سیڑھی کی طرح، تو ہم بزرگوں کے ذریعے رب تک جائیں گے نا۔ کوئی جا سکتا ہے چھت پر؟ اے لوگوں، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ چھت ہے وہاں اور میں ہوں یہاں، 16 فٹ دور، 14 فٹ دور، 16 فٹ دور، میں نے یہاں سے جانا ہے وہاں، بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا، بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا۔ اور جس رب سے میرا معاملہ ہے، مولا ذرا تو بتا تو کہاں ہے؟ جواب آیا انی قریب، انی قریب۔ مولا یہ مائک میرے قریب ہے، میرا رومال میرے قریب ہے، یہ قرآن کا نسخہ میرے قریب ہے، یہ عوام میرے قریب ہے،
कितना करीब है? फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी शाहरग इतनी करीब नहीं जितना मैं तेरे करीब हूं। तेरी शाहरग इतनी करीब नहीं जितना मैं तेरे करीब हूं। बंदयालवी हाथ बुलंद के पूछना चाहता है, जो रब शाहरग से ज्यादा करीब है, 10 पौड़ी कित्थे रखनी चाहना? 10 कित्थे रखना चाहना पौड़ी? छत पे चढ़ने के लिए तो सीढ़ी की इसलिए जरूरत होती है कि छत दूर है, और जिस रब से मामला है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। फिर कहा जाता है डीसी को मिलना हो तो क्लर्क की जरूरत पड़ती है, नीचे वाले अमले की जरूरत पड़ती है। एसपी साहब को मिलना हो तो नीचे वाले अमले की जरूरत पड़ती है। रब से मिलना हो तो फिर नीचे वाले लोगों के वसीले की जरूरत होती है। कुरान ने कहा, सूरत नहल में कहा, 14वें पारे में कहा, ला तजालू लिल्लाहिल अमसाल। ओए लोगों, मेरी मिसालें लोगों के साथ न दिया करो, मेरी मिसालें न दिया करो। डिप्टी कमिश्नर के साथ, डीपीओ के साथ, डीआईजी के साथ, कमिश्नर के साथ नहीं देनी मेरी मिसालें, नहीं देनी मेरी मिसालें। उनके दरवाजे पर लिखा हुआ है बगैर इजाजत अंदर आना मना है, और मैंने अपने दरवाजे पे लिखवाया उजीब दावत दाए ज़ादान, उजीब दावत दाए ज़ादान, रात हो या दिन हो। डीसी साहब तो 4 बजे के बाद अपने दफ्तर में नहीं मिलते, डीपीओ साहब भी इतवार के दिन नहीं मिलते, थक जाते हैं, रेस्ट करते हैं, रुखसत पे चले जाते हैं। उनके दरवाजे पे लिखा हुआ है बगैर इजाजत अंदर आना मना है, और मैंने अपने दरवाजे पे लिखवाया उजीब दावत दाए, रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, मेरे दरवाजे पे आ, मेरे दरवाजे पे आ। रात का पिछला पैर हो, बंदा मुसीबत में हो, मेरी मां सोई हुई है, और मेरी रफीका हयात बीवी सोई हुई है, और मेरे पुत्रों से धियो वो सोए हुए हैं। इसने कहा अल्लाह, उसने कहा इसीलिए तो मैं सोता नहीं हूं, मैं तेरी पुकार का जवाब देता हूं। एक बात बताओ यार, आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, एक बात बताओ, आप डीसी साहब के दफ्तर में गए, दरखास्त आपके हाथ में, काम है आपको, डीसी साहब दफ्तर के बाहर खड़े हैं, खुशगवार मूड में, अच्छे मूड में, आप गए, डी साहब ने कहा कैसे आए हो, बोलो, मांगो, मांगो, क्या मांगते हो, दरखास्त पेश करो, पेश करो। आपने इधर देखा, फिर इधर देखा, फिर पीछे देखा, डीसी साहब ने कहा किधर देखते हो? तुसीं आख्या मैं तुहाडे चपड़ासी नूं वेखना, मैं तुहाडे चपड़ासी नूं वेखना। क्यों? आके तुहाडे तक पहुंचना होवे ना ते चपड़ासी की जरूरत पौंदी। वो कहेगा तूने मेरी तौहीन की है, तूने मेरी ऑफर की तौहीन की है, मैं जो कहता हूं मांग मुझसे, बोल, दरखास्त पेश कर, फिर तुझे क्या जरूरत है चपड़ासियों के पास जाने की? ओए लोगों, हर रोज आधी रात के बाद अपनी रहमत पहले आसमान पे उतार के सुबह तक ऑफर करता है, हल मिन मुस्तगफिरिन फअग़फिर लहू, है कोई मुझसे रूठा हुआ, मैं खुद मनाने आ गया, मैं खुद मनाने आ गया। वो कहता है मांगो, मांगो, मुझसे मांगो, मुझे पुकारो, मुझसे मांगो। ये दाएं देखता है, बाएं देखता है, रब पूछता है किसको देखता है? आके तेरे तक पहुंचना होवे तो फिर ये रब की रहमत की क्या है? हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं,
سیاست جانے سیاست دان جانے سن تے اتنا پتا بھی ساڈے سامنے لی سڑک پٹ چھڈی نے تے پھر ہون تک بنائی کوئی نہیں سن تے اتنا پتا بھی ٹھیکیدار صاحب پیپ ڈال کے چلے گئے، بارش آتی ہے تو یہاں نمازی گرتے ہیں، پانی جمع ہوتا ہے، ہمیں تو اتنا پتا تے جے سادہ کام نہیں ہویا تے تواڈے جڑے لوگ تسی ہو تواڈا کس کرنا؟ اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی حافظ ہے۔ اگر آپ کو سن 88 کا الیکشن یاد ہو، بے نظیر اور نواز شریف کے صاحب کے درمیان، پھر 92 کا الیکشن یاد ہو، پھر 96 کا الیکشن یاد ہو، یہ سب ہمیں یاد ہیں۔ ایک دفعہ نواز شریف صاحب آتے تھے، پھر بے نظیر، اس طرح پیپلز پارٹی مسلم لیگ، پیپلز پارٹی مسلم لیگ، حکومتیں بنتی۔ جب حکومت ہوتی پیپلز پارٹی کی تے پپلیاں دے کام ہوندے سن تے مسلم لیگیاں دے کوئی نہیں، اور جب حکومت ہوتی تھی مسلم لیگ کی تو پھر مسلم لیگ کے کام ہوتے تھے تے پپلیاں دے کام کوئی نہیں۔ یہ پچھلے دور میں مسلم لیگ کی حکومت تھی پنجاب میں، مرکز میں حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، تو ہمارے ایک وزیر صاحب انہوں نے مجھے کہا بھائی جی اے میری گڈی اتے ہوٹر نہ ویکھو، تھانے دار ہی میری گل کو نہیں سنتا۔ حکومت ہو پیپل پارٹی کی، ابھی تحریک انصاف کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس کا میں نام اس لیے نہیں لیا، وہ تے ہڈے گی تے رنگ کڈے گی تو پھر پتہ چلے گا۔ حکومت ہوتی تھی پیپل پارٹی کی تو پیپل پارٹی کے کام ہوتے تھے، مسلم لیگیوں کے کوئی نہیں۔ مسلم لیگ کی حکومت ہوئی، ان کے کام ہوئے، پپلیوں کے کوئی نہیں، اور اپنوں کے کام کرنا، دوستوں کی سننا، دشمنوں کی نہ سننا، یہ سیاسی لٹیروں کا کام ہے۔ رب رحمان اور رحیم تب بنے گا جب دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنے گا، پھر وہ رحمان بنے گا۔ تے جی وہ بھی اپنے دوستوں دی سندا تے گناہگاراں دی نہیں سندا، وہ رحمان کیسا؟ رحیم کیسا؟ رحمان کیسا؟ وہ رحمان اور رحیم تب بنے گا جب دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنے گا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں صرف اشارہ کروں گا، خدا کے لیے میرے اشارے کو سمجھ جاؤ۔ اس نے کہا سجدہ کر، اس نے کہا میں نہیں کرتا، اس نے کہا کیوں نہیں کرتا، اس نے کہا میری مرضی میں نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا نکل جنت سے، اور ساکھا سنبھال اپنی جنت، میں جا رہی ہوں۔ رب کے سامنے آ گیا، خدا دی قسم سیلز مین بھی مالک نہ